لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، نوجوانان اسلام اور شہدائیان رسالت، ایک مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اسلام کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے وہ چار ہیں. ایک نماز، دوسرے زکات، تیسرے روزہ، چوتھا حج. رہی بات ایمان کی تو وہ تو بنیاد ہے، وہ تو دل کے اندر ہے. اسلام کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے وہ چار ہی پلر اور چار ستون ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکات کو ایک ساتھ بیان کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قیام کا حکم دیا ہے، زکات کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے. اگر اللہ نے 80 یا 82 مقام پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ کتنی ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے مسائل بتائیں، نماز کے واجبات بتائے جائیں، نماز کی شرطیں بتائی جائیں، نماز کے وقت بتایا جائے، اور زکات کے سلسلے میں آپ کچھ نہ بتائیں؟ جب آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں اور فقہ کی کتاب کو آپ کھول کر دیکھیں تو جس طرح نماز کے مسائل وہاں لکھے ہوئے ہیں اسی طرح زکات کے مسائل بھی ہیں. جس طرح نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں اور عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کے ادا نہ کرنے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بشارتیں سنائی. مگر افسوس بد افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، میں تمام کو نہیں کہہ رہا، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو زکات کے مسائل سے بالکل واقف ہے اور ادائیگی یہ زکات سے بھی بالکل بے پرواہ. وہ یہ تو جانتا ہے کہ اسے حج کرنا چاہیے، اس کے ذہن میں یہ بات تو ہے کہ کتنی ہی کڑاکے کی دھوپ میں روزہ آ جائے اسے رکھنا چاہیے، کیسے ہی سخت موسم میں روزہ آئے اسے روزے کی ادائیگی کرنا چاہیے، نماز اسے پڑھنا چاہیے. لیکن جب مسئلہ زکات کا آتا ہے تو زکات
زکات کے سلسلے میں وہ آزاد ہے، چاہے تو ادا کر دے چاہے ادا نہ کرے۔ اے عزیزو، دوستوں اور ساتھیوں، نماز خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نماز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور زکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی اس میں حق شامل ہے۔ زکات میں کوتاہی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا بھی توڑنے والا اور بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا۔ زکات ادا نہ کرنے سے زمین کا سسٹم بگڑ جائے گا، اکنامک اور آرتھک جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی ہاسپٹل میں مریضوں کو خون دینے کے لیے بلڈ رکھا ہو، کسی ہاسپٹل میں بلڈ بینک بنایا گیا ہو کہ شدید مریض جب اس بینک میں اس ہاسپٹل میں آئے تو اسے خون دیا جائے، تو اسے گلوکوز چڑھایا جائے، اور وہاں کا عملہ کیا کر رہا ہو، اس خون کو بلیک کر رہا ہو، بیچ رہا ہو، مریضوں کو نہ دے رہا ہو، مریضوں کے خون چڑھنے کی حالت میں بھی خون نہ چڑھایا جا رہا ہو، تو مریضوں کی کیا حالت ہوگی؟ یہی حال ان مسلمانوں کا بھی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہیں زکات ادا کرنی چاہیے اور وہ زکات ادا نہ کریں، زکات کا حساب نہ لگائیں، زکات کے سلسلے میں پوچھے تک نہیں، تو جن غریبوں کا حق بنتا تھا ان غریبوں کو زکات نہ ملی، جہاں دینا چاہیے تھی وہاں نہ دی گئی، جن تک پہنچانا چاہیے تھی ان تک نہیں پہنچائی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس مریض کی طرح ان کا بھی دم نکل جائے گا اور یہ بھی غریبی سے غریب تر ہوتے چلے ہیں۔ نماز جمعہ سے پہلے وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور نماز کے بعد کسی کو فرصت نہیں ہوتی۔ اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب بھی آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں اسے ایک بار پھر سمجھنا ہوگا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو ان کے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں نے مسلمانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ زکات ہماری ہے، اونٹ ہمارے ہیں، مال ہمارا ہے، ہم زکات دیں یا نہ دیں اس میں خلیفۃ المسلمین کو کیا لینا دینا ہے، اور اعلان کیا کہ ہم اس زکات کو بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، زکات اسلامی خزانے میں جمع نہیں کریں گے، جو اسلام کا بیت المال ہے اس میں نہیں دیں گے۔ تب ذرا آپ پوچھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی، کیا رہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقام صدیقیت پر فائز تھے اور وہی سمجھ سکتے تھے کہ یہ زکات کے بیت المال میں جمع نہ کرنے کا مسئلہ نہیں، یہ اسلامی نظام پر پہلا حملہ ہے جو ابلیس اپنی فوجوں کے ذریعے سے بولنا چاہتا ہے۔ ابوبکر صدیق یہ سمجھ گئے تھے کہ زکات کا یہ انکار نہیں ہے، بیت المال میں جمع نہ کرنے کا مطلب ہے کہ نظام اسلامی کے ایک پلر کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے ابلیس اپنی فوجوں کو دوڑا لایا ہے اور وہ اسلام کی عمارت کے ایک پلر کو گرا دینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کرتی جائے اور میں زندہ ہوں، میری موجودگی میں انا حی، میں زندہ ہوں اور میرے سامنے دین میں کمی کرتی جائے۔ اسے انہوں نے دین میں کمی اور نقص کہا،
اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ موجود ہو دین میں کمی کر دی جائے، یا ایک بڑی جماعت موجود ہو دین میں کمی کر دی جائے، یا علی مرتضیٰ عثمان غنی موجود ہو دین میں کمی کر دی جائے۔ اور بکر صدیق نے یہ کہا کہ مسند خلافت پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے، اسلام کی نگہبانی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں جب تک زندہ ہوں دین کے کسی ایک پلر کو گرنے نہیں دوں گا اور دین میں اپنا کی کمی نہیں ہونے دوں گا، چاہے سارا زمانہ میرا مخالف ہو۔ اور جانتے ہیں آپ لوگ بکر صدیق نے کیا اسٹیپ لیا، کیا قدم اٹھایا؟ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم کا مزاج کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کر کے ایک نظام قائم کیا تھا، مدینے کو اسلامی ریاست بنایا تھا، اور اسلامی ریاست میں آپ نے زکات وصول کرنے کے لیے نمائندے بھیجے۔ اسی لیے قرآن کریم نے زکات کے جہاں 8 مصرف بیان کیے ہیں، زکات 8 جگہوں پہ خرچ ہوگی، وہاں ایک مصرف ہے والعاملین علیہا۔ جو اسلامی نظام میں زکات لینے کے لیے جائیں گے عاملین، ان پر بھی زکات کی رقم خرچ کی جائے گی، ان کا گزارا، ان کا خرچ اس زکات کی رقم سے ادا کیا جائے گا۔ آج بھی تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ چیزیں اسلام کے زکات کے نظام کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسلام اس طرح زکات کا قائل نہیں ہے کہ جو جب چاہے زکات سے چاہے دے دے۔ خلیفۃ المسلمین اس کی طرف سے عاملین وصول کرنے جائیں، والعاملین علیہا، زکات کے وصول کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتے تھے۔ اونٹوں سے اونٹ کی زکات وصول کی جاتی تھی، بکری والوں سے بکری کی زکات وصول کی جاتی تھی، گائے اور بالوں سے ان کی زکات وصول کی جاتی تھی، سونا چاندی رکھنے والوں سے اس سونے چاندی کے نصاب کی زکات وصول کی جاتی تھی، مال تجارت سے مال تجارت کی زکات وصول کی جاتی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زکات ہم نہیں دیں گے، یعنی بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، لقاتلتهم، میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ جب صحابہ کرام جن میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، آ کر یہ کہنے لگے کہ اے ابوبکر صدیق، آپ نے مسلمانوں سے کیسے قتال کریں گے؟ جبکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، جو آپ کی حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں گا، میں اس وقت تک ان سے قتال کروں گا، میں کافروں سے اس وقت تک لڑوں گا حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ فإذا قالوها، جب وہ اس کلمے کو پڑھ لیں، عصموا مني دماءهم وأموالهم، تو ان کا مال اور جان محفوظ ہو جائے گا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کی وجہ سے ضرورت پڑی تو پھر ان پر بھی وہ حد نافذ کی جائے گی جو اسلام نے جاری کی ہے۔ تو اے ابوبکر صدیق، یہ تو مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے قتال کیسے کریں گے؟ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے تمہیں ضرور نظر آ رہے ہیں، مگر زکات بیت المال میں جمع نہ کرنے کا اعلان کر کے یہ مرتد ہو چکے ہیں، اور ان سے ویسے ہی قتال کیا جائے گا جیسے اسلام چھوڑنے والے پاپیوں سے کیا جائے گا۔ گویا ان لوگوں کو ابوبکر صدیق سے نام نہاد مسلمان کہا، نام کے مسلمان ہیں۔ بیت المال میں زکات نہ دینے کے بعد یہ اسلام سے خارج، 14 صدیوں سے پوری امت، تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے کہ یہ فرقہ مرتدین کا کہلایا، اور تمام صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کی قیادت میں مل کر ان سے قتال اور ان سے جہاد کیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا گیا، ان کا مال غنیمت بنایا گیا، اور جب ان کی طاقت ابوبکر صدیق نے توڑ دی اور جب وہ توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ جب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک تم یہ اقرار نہ کرو کہ تمہارے قتل ہونے والے جہنمی ہیں اور تم سے مقابلے میں لڑنے والے ہمارے مجاہدین شہید ہیں۔
آج تو نام نہاد اصلی مسلمانوں کو نام نہاد کہہ رہا ہے، جو خود اسلام میں کمی کر چکا ہے، پورا نظام اسلامی پر نہیں چلتا، جو لوگ نظام اسلامی پر چل رہے ہیں، یہ چلنا چاہتے ہیں، یہ چلنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں کہتا ہے یہ نام نہاد مسلمان ہے، جبکہ خود نام نہاد ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال میں زکات ادا نہ کرنے والوں پر نرمی نہیں بلکہ صاف طور پر یہ کہہ دیا، آپ نے یہ کہا سنو تم نے مجھے اب تک نرم پایا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی اشداء علی الکفار، میں نرم ہوں مسلمانوں کے لیے، میں رحم دل والا ہوں اہل ایمان کے لیے، میرے دل میں محبت ہے مسلمانوں کے لیے، مگر اب یہ مسلمان جب نرم نہیں رہے تو قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، اب تم میری شدت دیکھو گے، اور شدت کی بنیاد پر ابوبکر صدیق کے جملے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا لو منعونی عناقا او رقابا، اگر کوئی مجھے منع کرتا ہے کہ میں اونٹ نہیں دوں گا زکات میں، یا یہ کہتا ہے کہ اونٹ تو دوں گا اور رقابا، مگر اونٹ کی گردن میں رسی کا پٹا پڑا ہوتا ہے، یا اونٹ کی جو نکیل ہوا کرتی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں وہ اونٹ کے ساتھ اگر نکیل بھی دیتا تھا، آج اونٹ دینے پر راضی ہو اور بیت المال میں نکیل نہ دے، رب دو جہاں کی قسم لقاتلتہم، تو میں اس کے ساتھ ویسے ہی قتال کروں گا جس طرح میں نے اپنے نبی کے ساتھ ابو جہل سے کیا ہے، اور جس طرح میں نے احد اور غزوہ احزاب میں کیا ہے، جس طرح میں نے فتح مکہ کے بعد طائف کی جنگوں میں کی۔ ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ نظام زکات پر حملہ ابلیس نے بولا ہے، اور جب نظام زکات ٹوٹ جائے گا تو اس کی جگہ سود آ جائے گا۔ تفصیل چاہیے زکات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ نظام اسلامی ہے کیا۔ زکات ختم ہوئی، ظاہر ہے کہ جب ایک ہٹے گا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، تو یہ تو نظام ہے نا۔ جب آپ سچ نہیں بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے، آدمی آگے نہیں بڑھے گا تو پیچھے ہٹے گا۔ ایک نظام جب قائم نہیں ہوگا دوسرا آئے گا۔ اس لیے ابوبکر صدیق نے سمجھ لیا کہ اسلام سکھاتا ہے اپنے مال میں سے بھی ان مالداروں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 52 تولے چاندی کا مالک بنایا، جو آج گراموں کے اعتبار سے 612 گرام اور کچھ ملی گرام، 612 گرام چاندی۔ جس کے پاس 612 گرام چاندی آ گئی وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، چاہے آپ نے غریبی کی ریکھا سے نیچے کا راشن کارڈ بندہ رکھا ہو، وہ حکومت کی نظروں میں ہوگا غریب، اللہ کی نظر میں یہ امیر ہے، یہ اللہ کی نظر میں امیر ہے۔ اور 52 تولے چاندی یعنی 612 گرام چاندی آج کی تاریخ میں 22,000 روپے کی بیٹھ جاتی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس 22,000 روپیہ ہے اور اس میں سال گزر جاتا ہے، سال کے آخر میں جب وہ دیکھے تو اس کے گھر میں یا اس کے یہاں 22,000 روپے پڑے ہیں، یا 22,000 کی مالیت کا سامان تجارت پڑا ہے، یا چاندی اور سونا دونوں کو ملا کر 22,000 روپے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ صاحب حساب ہے، اس پر زکات فرض ہے۔ کتنا نکالے گا؟ 100 روپے میں کل 2.5 روپے، 1,000 پر 25 روپے، 10,000 میں 250 روپے۔ اسی سے حساب لگاتے چلے جائیے، 1 لاکھ بیٹھ جاتے ہیں تو کل 2,500، یعنی اپنی ہی کمائی سے آپ زکات ادا کریں، اور جو ایسا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ زکات کا خرچ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ آج ہم نے اللہ کے راستے کو بھی رجسٹرڈ کر دیا۔ میں کہتا ہوں میں یہ اللہ کے راستے ہوں، آپ نہیں۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ زکات دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کھڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے ہی میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ خرچ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے فبشرہم بعذاب علیم، اسے دردناک
عذاب کی بشارت سنا دیجیے. اگر دنیا میں اسلامی نظام ہوگا تو وہ اس سے زکات وصول کر کے رہے گا. یہ ادا نہیں کرے گا تو ابوبکر صدیق کی طرح ان سے قتال کیا جائے گا. ان کی حیثیت مرتدین کی قرار پائے گی. چاہے دنیا کتنی بھی چیختی رہے یہ مسلمانوں کا وقت ہو رہا ہے. چاہے اخبارات کتنے گرتے رہے یہ مسلمان وقت کیے جا رہے ہیں. جو نظام اسلامی کے حکم کے آڑے آئے گا وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے, مرتد ہو چکا ہے. اور ابوبکر صدیق کی زندگی یہ فیصلہ سنا چکی ہے. اور محمد رسول اللہ یہ کہہ چکے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جو سنت ابو بکر نے اختیار کی ہے وہ تمہارے لیے ضروری ہے. جو عمر کی سنت ہے وہ تم پر لازم ہے. جو عثمان کی سنت ہے اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہے. لہٰذا ابوبکر صدیق نے یہ بتا دیا کہ جو زکات کے سلسلے میں یہ کہے کہ ہم زکات نہ دیں گے یا بیت المال میں جمع نہیں کریں گے, ایک زکات کو بیت المال میں جمع نہ کرنے پر ابوبکر صدیق کا فتویٰ آیا تھا کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں. جو پورے نظام اسلامی جن کو نہ مانے اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا گزارش ہے کہ کون چاہے کون بتائے نہیں. اگر جمع کریں گے اور دنیا میں کوئی ایسی حکومت بھی نہ ہو, آپ کہیں تو ہم تو بڑے آرام سے ہیں, ہماری اسلامی حکومت ہے ہی نہ. اسلامی حکومت آئے گی نہ نومن تیل ہوگا نہ رسانا دے گی نہ بلی اٹھے گی نہ سانپ بچے گا. جب اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم پہ زکات بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی دور میں کوئی حکومت بھی نہ ہو تو فبشرہم بعذاب علیم, تو یہ دردناک عذاب سے نہیں بچیں گے. کون سا عذاب؟ ضروری نہیں کہ دنیا میں عذاب آئے, جیسے آپ سمجھ رہے تھے آج آ جائے گا اور تب چلے جائیں گے. آگے آپ چیف لسٹ سنائی دی کسی کو نہیں شام تک بہت انتظار کریں. شام میں روزے کا ٹائم آ جائے. عذاب ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں آئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن اس سونے اور چاندی کو اور مال تجارت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اس دن اس آگ کے پتھروں سے آگ کے ان شولوں سے جو سلاخیں بن جائیں گی اس انسان کی پیشانی کو دابا جائے گا. جباہہم, پیشانیوں کو دابا جائے گا. وظہورہم, اور سامنے بازوؤں کو پہلوؤں کو دابا جائے گا. وظہورہم, اور ان کی پشتوں اور کمر کو دابا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ مال جسے تم نے جمع کر کے رکھا. چلو سزا ملے گی قیامت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے. کیوں نہ ملے گی؟ کوئی کسی کی زمین دبا لے تو سزا ملے گی, اللہ کا ضابطہ ہے. تو کوئی یہ مال جو اللہ نے غریبوں کا حق بنایا تھا وہ دبا لے تو اسے سزا نہ ملے, ہر حال میں ظاہر ہے. اس لیے ایک ایسے شخص کو جو آج کی تاریخ میں 22,000 روپے کی مالیت کرتا, سونا چاندی پیسے یا سامان تجارت, عام طور سے یہی 4 چیزیں مال کہلاتی ہیں. اسے پوچھنا چاہیے کہ مجھ پر کتنی زکات. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پر تو 7.5 تولے سونا نہیں اور 52 تولے چاندی نہیں, لہٰذا ہم پہ زکات ہے ہی. ایسا نہیں ہے. جس کے پاس 2 نصاب الگ الگ ہے, چاندی بھی تھوڑی سی ہے اور سونا بھی تھوڑا, تو دونوں کی قیمت لگائی جائے. اور اگر پیسے ہیں وہ بھی جوڑا جائے. تینوں کو جوڑ کر اب دیکھیے آپ اب 22,000 سے کم بیٹھتے ہیں تو زکات نہیں. لیکن اگر 22 بیٹھ جائیں, 25 ہو جائے, 50 ہو جائے اور زکات دینی پڑے. مال تجارت بھی اس میں شامل کیا جائے گا. آج کے دور میں 3-4 چیزوں کو جوڑے, جس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن سے 1 روپیہ بھی نہ ہو تو پھر خالی چاندی دے دی جائے. چاندی بھی نہ ہو, مال بھی نہ ہو, تجارت کا سامان بھی نہ ہو تو پھر سونا دیکھا جائے. اب یہ کہاں دینی ہے اس کے بھی بتائیں. جیسے آپ نماز پڑھنے آئے تو نماز کب پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, اس کے بھی اللہ نے مسائل بتائے ہیں. اور ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ زکات کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 مصرف بیان کی ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60
جو پڑھنا جانتے ہوں وہ اس کو پڑھ لیں، جن کے تفسیر رکھی ہوں وہ تفسیر دیکھیں، جو پڑھ نہیں سکتے ہوں وہ کم سے کم ترجمہ سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 8 مصرف کون سے بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ تو صرف ان 8 ہی مصرف کے لیے ہے. 8 مقام پہ آپ خرچ کریں گے. انما کے معنی آتے ہیں صرف و صرف، کہیں اور نہیں. للفقراء، پہلی جگہ جہاں پہ زکوٰۃ فرض ہوگی وہ فقیر ہے، ضرورت مند. وہ ضرورت مند جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہیں ہو اس کے پاس، لاچار ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، پہلی جگہ یہ ہے اس فقیر کو آپ دے دیں. فقیر سے مراد وہ نہیں جو ہمارے ملک میں بولا جاتا ہے کہ جو سڑک پہ بیٹھے ہیں ہم اسے فقیر سمجھتے ہیں، اور جو چاہے کتنا ہی ضرورت مند ہو اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا تو اسے فقیر نہیں سمجھتے. عربی میں فقر کہتے ہیں ضرورت کو، عادت. اس لیے قرآن نے کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، یعنی تم حاجت مند و ضرورت مند ہو. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہے وہ فقیر ہے، جو چوراہے پر کھڑا ہے وہ فقیر ہے، اور جو پڑوس میں رہتا ہے چاہے کتنا ہی ضرورت مند ہو وہ نہ مانگے تو فقیر نہیں. دوسرا مطلب ہے بالمساکین، مسکین، یعنی جس کے پاس اتنا ہو کہ اپنا گھر گزر تو چل رہا ہے مگر 22,000 روپے کی مالیت نہ چاندی کی شکل میں ہے، نہ سونے کی، نہ پیسوں کی شکل میں، یہ بھی مسکین میں آتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. یعنی جس پر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اور جب صاحب نصاب نہیں ہے تو مسکین کی فہرست میں آ کر کے مستحق زکوٰۃ. تیسرا ہے والعاملین علیہا، وہی میں نے جو عرض کیا کہ جب کسی اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں خلیفۃ المسلمین جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے اور پھر زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے لوگوں کو بھیجیں گے، ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی تاکہ ان کا گزر بسر کیسے ہو. اللہ نے اس کی اجازت دے دی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کا گزارا چلے. چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، وہ کمزور ایمان والے جو ابھی ایمان میں داخل ہوئے، یعنی نو مسلم، اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو کہیں وہ پھر گزر نہ چلے جائیں، ان کی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جائے. تعریف قلوب کا مطلب ہے دلوں کو نرم کرنے کی. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ ایسے کافروں کو کہ جن کے اوپر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان پہ یہ رقم خرچ کر دی تو وہ اسلام کی طرف آ جائے گی، تو ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم سے خرچ کیا جائے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 16 لوگوں پر آپ نے یہ رقم خرچ کی، 14 لوگوں کو 100 اونٹ دیے اور 2 کو 50 اونٹ دیے. یا وہ لوگ جن سے یہ لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف بہت زیادہ شرارت کریں گے، اگر ہم ان پر یہ رقم خرچ کر دیں تو اپنی شرارت سے باز آ جائیں گے، ان پر بھی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں کہا کہ اب یہ دلوں کا نرم کرنا یا ان کے شر سے بچنے کی تدبیر میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو طاقتور بنا دیا ہے اب ضرورت نہیں ہے کہ ان پر یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے. اور ہمارے لکھا کہ اگر یہ حالات بعد میں پھر کسی دور میں پیدا ہو جائیں تو اس مطلب کو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. چاروں ہے. پانچواں پھر رقاب، جب قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے میں غلام تھے. ایک غلام یا باندی نے اپنے مالک سے یہ کہا کہ اگر آپ کو اتنے دینار اتنے درہم دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ اس نے کہا میں آزاد کر دوں گا. یہ مکاتب کہلاتا ہے. لہذا علماء نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس غلام کو آپ رقم دے دیں تاکہ وہ اپنے مالک کو دے اور آزاد ہو جائے. اور بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ معاہدہ نہ بھی کیا ہو تو بھی غلام کو آزاد کرانے کے لیے رقم دی جا سکتی ہے. آج کے علماء نے کہا کہ اب وہ غلام کو نہیں رہے دنیا میں، اب اس مد میں قیدی آ جاتے ہیں جو ظلم قید کر دیے گئے ہوں، ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے. چھٹا آتا ہے والغارمین، ایک شخص جس نے اپنی جائز ضرورتوں کے لیے قرض لے لیا اور اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا، لاکھ کوشش کرتا ہے مگر گھوم پھر کے چکر وہیں گھوم جاتا ہے. اب اس شخص کا قرض ادا کرانے کے لیے اسے
یہ زکات کی رقم دے دی جائے. یعنی اگر اس کے پاس کچھ رقم بھی موجود ہے، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی کے پاس 10,000 کی رقم ہے اور وہ 15,000 کا مقروض ہے، تو ظاہر ہے جتنی رقم ہے اس سے زیادہ کا وہ مقروض ہے، اسے زکات کی رقم دے کے اس کا قرض ادا کرا دیا. اور ساتواں مطلب ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. یہ الگ سے اللہ نے جو فی سبیل اللہ کہا ہے، 14 سالوں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس فی سبیل اللہ میں مجاہدین فی سبیل اللہ آتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دشمنوں سے جنگ و اقتدار کرتے ہیں. کہ وہ اپنے گھروں پر نہیں ہیں، وہ مورچوں پر ہیں، وہ سرحدوں پر ہیں، وہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کا فرض کیسے چلے گا؟ وہ ہتھیار کہاں سے خریدیں گے؟ وہ ان کے بچوں کے حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے الگ سے بیان کیا اور الگ سے یہاں فی لفظ استعمال کیا، وہ فی سبیل اللہ. اور نفی پہلے آ چکا تھا، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اللہ ہی کہتا ہے کہ 8 مصرفوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مصرف یہی مجاہدین کی سبیل اللہ. ورنی سبیل اور وہ مسافر بھی جو سفر میں ہے اور اس کے بیچارے کے بعد سفر ختم ہو گیا، چاہے وہ گھر پہ امیر ہو، یہ 8واں مطلب ہے. اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے. فریضۃ من اللہ، کوئی گھٹا اور بڑھا نہیں سکتا. اللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ ہے 8 مطلب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. یہ ایک مسلمان کو ازبر یاد ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا للفقراء، لام استعمال کیا ہے، یہ ملکیت کے لیے ہے. آپ اس زکات کو دے کر کے بھول جائیے. یہ نہیں کہ آپ توقع کریں کہ صبح کو دی اور شام کو سے مجھے واپس لوٹا دیجیے، مجھے کچھ کام کرنا ہے. ادا نہیں. جس طرح کوئی ہدیہ اس وقت تک ہدیہ نہیں بنتا جب تک آپ اسے دے کے بھول نہ جائیں. کوئی ہبا اس وقت تک ہبا نہیں ہوتا جب تک آپ کلی طور پر اس سے اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں. مالکانہ طور پر یہ 8 مصرف والے اس پہ قبضہ کرنے تب زکات ادا ہوگی. اس لیے زکات کی ڈیفینیشن یہ ہے ہیا تملیکم بلا عوض و بلا منفعت. یہ زکات نہ تو کوئی نفع سے اپنا وابستہ ہو اور نہ ہی کسی عوض میں ہو. اس لیے کسی نوکر کو اس کی نوکری کے عوض میں زکات نہیں دی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ زکات سے پے نہیں کرتے، امداد سے آتے تھے. یہی امام صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، یہی ہر مدرس کا مسئلہ ہے. جس طرح زکات کی رقم مسجد کی عمارت میں نہیں لگ سکتی، ایسے ہی کسی وہ عمارت جس کا کوئی مالک نہ ہو اس عمارت میں بھی زکات کی رقم نہیں لگ سکتی. اس لیے کہ زکات میں مالک بنانا ضروری ہے. ایک شخص مردہ ہے تو یہ کہے کہ میں زکات کی رقم سے اسے کفن دینا چاہتا ہوں تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ مردہ مالک بن ہی نہیں سکتا. کوئی غریب آدمی مالک بن جائے اپنی خوشی سے، بالکل بنا کسی زور زبردستی اور دباؤ کے، وہ پھر اگر کفن دے دے اسے تو ادا ہو جائے گی. یہ مسئلے کی نوعیت بدل جائے گی. لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات کی رقم ہاسپٹل کی عمارت میں خرچ ہو جائے گی یا کسی پل میں خرچ ہو جائے گی یا خرچ ہو جائے گی، ہرگز نہیں. اس میں مالک بنانا ضروری ہے اور مالک بھی کلی طور پر آپ بنائیں. بلا منفعت ہونا چاہیے، آپ کی منفعت نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ باپ اپنی زکات اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیٹے کی ملکیت باپ کی ملکیت ہے، اور بیٹا اپنی زکات اپنے باپ کو نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ باپ کا مال بیٹے کا مال ہے. زکات 3 رشتوں میں نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ کی بات ختم کرو. نمبر 1 اوپر کو آپ چلے، باپ دادا پردادا. بیٹا اپنے باپ کو، دادا پردادا کو زکات نہیں دے سکتا. اور اوپر نیچے کو آ جائے، دادا پوتے کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں. اسی طرح ماں اپنی بیٹی کو، نوازی کو نہیں دے سکتی. یہ نوازی یا بیٹی اپنی ماں اور نانی کو نہیں دے سکتی. تو 2 رشتے ہو گئے، ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف. اور تیسرا رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا. خود شوہر اپنی زکات اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کہ مجھ پر تو اچھی خاصی زکات ہے، وہ محترمہ آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، جا کے کنگن دے رہا ہوں. یا بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکات نہیں دے سکتی ہے. یہ 3 رشتوں میں زکات نہیں چلے گی، کیونکہ ان میں ایک تو منفعت ہے، لوٹ کے وہی آ رہی ہے. لہذا اگر زکات کہیں اس انداز سے دی جائے کہ لوٹ کے وہیں آ جائے تو
ایسا ہیلا شریعت میں باطل ہوگا چاہے کوئی کتنا ہی سمجھتا رہے کہ صاحب میں نے کوئی ہیلا کر لیا ہے، یہ ہیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلنے والا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں اگر وہ ان 8 کیٹیگری میں کوئی بھی آتا ہے تو وہاں زکات دی جائے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سگے بھائی کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر سگا بھائی غریب ہے مستحق ہے، سگی بہن کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر سگی بہن مستحق ہے اور قرآن کو یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتے داروں کو تلاش کریں، قریبی رشتے دار کو آپ ڈھونڈیں، ذوی القربى والیتامی والمساکین، یتیم اور مسکین بعد میں آتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے سگی بہن پریشان ہے، بھائیا پریشان ہے، اور بھائیے کے سامنے ماموں پریشان ہے، بھتیجا پریشان ہے، چچا پریشان ہے، اور یہاں زکات کا مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان زکات بھی ادا ہو جاتی اور ان کا کام بھی چل جاتا۔ یہاں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ اعلان کر کے دیں میں زکات دے رہا ہوں، آپ زکات دیتے وقت دل میں نیت کر لیں کہ میں نے زکات دی، زکات ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔